صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حسن و جمال کے پیکر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے اور تقریباً 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے ریشم اور دیباج کو مس نہیں کیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلی سے زیادہ ملائم ہو. یعنی آج ناظرین انشاءاللہ میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کریں گے. تذکرہ ہی کر سکتے ہیں صاحب، اس کو بیان نہیں کر سکتے ہم. آئیے ذرا آغاز کرتے ہیں صاحب، اور اس تصور سے آغاز کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے درختوں سے قلم بنا دیے جائیں، سمندروں اور دریاؤں کے پانی کو روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے، اور بنی نوع انسان کے ساتھ ساتھ جنات بھی مل جائیں، جنات کو بھی ملا لیجئے، اور سب مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالک کون و مقام، تاجدار کائنات، وجہ وجود کائنات، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، سلطان الکونین، جد الحسن والحسین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر دل نشیں کو، ان کے حسن و جمال کی عظمتوں اور تابانیوں کو اگر لکھنا چاہیں اور لکھتے لکھتے فنا ہو جائیں، روشنائی ختم ہو جائے اور خود لکھنے والے بھی لکھتے لکھتے رائے ملک عدم ہو جائیں، مگر پھر بھی یہ ممکن ہی نہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لامحدود حسن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و صورت کے کمال حسن کا حق ادا کر سکیں. نہ کسی قلم میں ایسی طاقت ہے، مجھے کہنے دیجئے، کہ آپ کے حسن و جمال کا احاطہ کر سکے، نہ کسی زبان میں یہ فصاحت و بلاغت کہ آپ کے جمال کو بیان کرنے کا حق ادا کر سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن کا شہنشاہ بنایا کہ آپ حسن کل ہیں، اور حسن یوسف علیہ السلام حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تابش ہے، اور دنیا بھر کے حسین و جمیل حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک ہے. بلکہ یوں کہیے کہ حسن کی تمام حدیں اور انتہائیں میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ایڑی کی رنگت پر آ کر رک جایا کرتی ہیں. یعنی ناظرین کرام، پوری کائنات کا حسن حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ و خیرات ہے کہ جس حسین کو جو حسن ملا، کائنات میں جس حسین کو جو حسن ملا، حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ملا. اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پکار اٹھے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں، کیونکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل جنا ہی نہیں. آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے،
اور آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہو۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاندنی رات میں سرخ دھاری حلہ پہنے ہوئے دیکھا۔ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ حضرت ابو طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ہیں، آپ سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ اچھا، یہ صحابہ کا طرز تھا، چونکہ عشق کی حدت اور شدت اتنی تھی، ایک دوسرے دیکھتے بھی تھے، سرکار کا دیدار کرتے تھے، لیکن پوچھتے تھے کیسا پایا تم نے؟ تو جواب میں آپ نے فرمایا کہ آپ کی رنگت گوری تھی، اور گوری بھی ایسی تھی کہ جس میں ملاحت اور خوبصورتی اپنے جوبن پر تھی۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور تلوار کی طرح چمکدار تھا، تو حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تلوار کی طرح نہیں، یعنی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ زیبا سورج اور چاند کی طرح روشن تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا، پسینے کی بوند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ایسی نظر آتی تھی جیسا کہ موتی ہیں۔ حضور کا پورا حسن و جمال ناظرین ہم پر ظاہر ہی نہیں کیا گیا، یقین مانیے اگر وہ پورا حسن و جمال ظاہر کر دیا جاتا تو ہماری آنکھ آپ کے دیدار کی طاقت نہیں رکھتی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات اس وقت موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد نوید عباسی صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک معروف شناخواں جناب غلام صابر یوسفی صاحب نعت شریف انشاءاللہ پیش کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ناظرین۔ تو جناب آغاز کرتے ہیں صاحب آپ سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال تو ہماری تو کیا اوقات صاحب ہم بیان کریں، جب آنکھ احاطہ کر نہیں سکتی، جب علم اپنے علم کے اندر اس کو سمو نہیں سکتا، تو یہ کیسے ممکن ہے وہ بیان کر دیا جائے؟ لیکن ذرا عشق کے راستے پہ چلائیں، ہمیں تھوڑا سا بتائیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کائنات کی شاندار اور عظیم ترین تخلیق، بلکہ عظیم ترین شاہکار ہے حسن کے اعتبار سے، تو اس حسین شاہکار کو ذرا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذرا سمجھتے ہیں، بتائیے۔ واہ سبحان اللہ، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، اللہ دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، اللہ اللہ اللہ۔ نہ ہمیں وہ آنکھ نصیب ہو سکی جو حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو ہی دیکھ سکے، اور نہ وہ زبان نہ وہ کلمات کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف میں کھل سکے۔ ما ان مدحت محمدم بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ تو عرفاء نے یہ کہا کہ ہم جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں، توصیف میں، حمد و ثنا میں کچھ کلمات کہتے ہیں تو ہمارے کلمات حضور کی حمد و ثنا کو نہیں بیان کر رہے ہوتے، بلکہ حضور کے ذکر سے ہمارے لفظوں کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، اور ہمارے لفظوں کی شان اور مقام ان کا بڑھ جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حسن و جمال کا کیسا شاہکار بنایا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اللہ آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا صورت کا، عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات عطا فرمائے، اور یہ تمام خوبیاں ان انبیاء میں ایک ایک کر کے تھیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات میں اللہ رب العزت نے ان تمام خوبیوں کو تمام و کمال جمع فرما دیا، سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا جہاں تک تذکرہ ہے تو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حسن کو ہی ظاہر فرمایا ہے تو یہ کائنات وجود میں آئی۔ اللہ اکبر۔ کائنات میں جو کچھ حسن ہے یہ سب کاریگری، صورت، ظاہر، کمال،
تمام چیزیں یہ اللہ رب العزت کے حسن و جمال کا اظہار ہے، اس کی ربوبیت کا اظہار ہے، اس کی کاریگری کا اظہار ہے، اس کی شان تخلیق کا اظہار ہے، اس کی شان علم کا اظہار ہے۔ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حسن کو جتنا ظاہر فرمایا تو ظاہر ہوا تو کائنات وجود میں آئی، اور اس سارے حسن کو سمیٹ کر ایک پیکر میں رکھا تو وہ پیکر محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اب آپ نے لفظ استعمال فرمایا تخلیق، تو آقا علیہ السلام کی ایک ولادت ہے اور ایک تخلیق ہے، اور اردو زبان نے تو دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں کیا، پیدا ہونا، لیکن کریشن اور برتھ انگلش نے بھی اس کو تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کیا۔ بالکل صحیح۔ تو آقا علیہ السلام کی جو تخلیق مبارکہ ہے وہ آپ کے حقیقت محمدیہ کی تخلیق ہے، وہ آپ کے نور مبارک کی تخلیق ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ کی تخلیق تب ہے جب وقت ہی نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں لے جائیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تخلیق تو اللہ رب العزت نے آپ کے نور مبارک کی فرمائی، اللہ اکبر، اور اپنے حسن کا آئینہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو یہ آقا علیہ السلام کا جسم مبارک دنیا میں تشریف فرما ہوا، تو یہ آپ کی صورت اور ظاہری تشریف آوری، بشری تشریف آوری، اور تخلیق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تبارک و تعالی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بتائیے اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے کس کی تخلیق فرمائی؟ اللہ اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا جابر اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور مبارک کو تخلیق فرمائی۔ اللہ اکبر۔ وہ جو نور مبارک اول تخلیق ہوا وہ اللہ رب العزت کے اپنے نور کی طاقت سے، اس کی برکت سے، اس کے فیض سے، اس کی تاثیر سے وجود میں آیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نور اول جو خلق ہوا یہ آقا علیہ السلام کی حقیقت مبارکہ تھی، اور اسی سے پھر کل کائنات کا ظہور وجود میں آیا۔ یہ وہی نور تھا جو ستارے کی مانند چمکتا ہے، اور یقیناً یہ پھر ایک طویل بات ہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پھر وہاں یہ راز کھلا کہ یہی نور مبارک تھا جسے جبرائیل بھی تکتے تکتے کئی صدیاں گزار چکے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کی تخلیق مبارکہ تو یوں ہوئی اور آپ کے نور مبارک کی تخلیق ہوئی، مگر پھر اس کا جب جسمانی ظہور ہوا تو کائنات، مادی کائنات وجود میں آتی چلی گئی، تو آقا علیہ السلام کے اس نور مبارک کو اللہ رب العزت نے لباس بشریت کے اندر جب بھیجا تو آپ آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں تشریف فرما ہوئے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی گود میں تشریف فرما ہوئے، اور جب آقا علیہ السلام کا ظہور ہوا تو حسن صورت کو دیکھیں تو با کمال، حسن سیرت کو دیکھیں تو با کمال، کردار کا حسن ہو، اخلاق کا حسن ہو، گفتار کا حسن ہو، چال ڈھال کا حسن ہو، معاملات کا حسن ہو، جس اعتبار سے دیکھیں گویا حسن کا پیمانہ ہی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے حسن صورت کو، آپ کے جسم مبارک اور اس کے مختلف اعضاء کو خود قرآن مجید نے کن حسین انداز میں کئی طریقوں سے بیان فرمایا، اور آپ کے سوال میں بھی تھا قرآن مجید۔ تو دیکھیے کہ سب سے بڑی بات کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، جب کفار نے تانا دیا وہی کچھ عرصہ کے لیے رکی تھی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے اس کا جواب دیا اور قسم اٹھائی چہرہ انور کی، جس کے اندر ہم یوں اظہار محبت کر سکتے ہیں اس کی تفسیر میں، گویا رب نے حضور کے چہرے کی قسم اٹھا کر یہ میسج دیا کہ ایسا چہرہ بھی چھوڑنے کے لائق ہوتا ہے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھو اور اپنے اعتراض کو دیکھو کہ چھوڑ دیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کا یوں ذکر ہوا، اس چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، چاش کے وقت کی قسم، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کی آنکھ مبارک کا ذکر ہوا قرآن مجید میں، ما زاغ البصر وما طغى، آقا علیہ السلام کے سینہ مبارک کا ذکر ہوا قرآن میں، الم نشرح لک صدرک، آقا علیہ السلام کے نطق اور کلام کا ذکر ہوا قرآن مجید کے اندر، انہ لقول رسول کریم، آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کا ذکر ہوا قرآن مجید میں، ید اللہ فوق ایدیہم، آقا علیہ السلام کی آواز مبارک کا ذکر ہوا فوق صوت النبی، گویا آقا علیہ السلام واللیل کہہ کے پکارا، واللیل کہہ کے زلف مبارک کا ذکر ہوا، ایک ایک عضو مبارک کا قرآن نے تذکرہ فرمایا، اور یہ بھی ایک اظہار محبت تھا کہ حبیب تیرا ذکر بھی ہو جائے
تیرے پیکر حسن و جمال کا ذکر بھی ہو جائے, تیرے حسن ظاہر کا بھی ذکر ہو جائے اور حسن باطن کا بھی ذکر ہو جائے. کیا اچھی تمید ہے. میں اگر یہ آپ سے پوچھنا چاہوں, اور یہ بات میرا خیال ہے سننے والے خاص طور پہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان میں جو خواتین ہیں ان کو بڑا لطف آئے گا اس بات سے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات خاص طور پہ ظاہر امت کی مائیں, اور ان میں بھی بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا ہم تذکرہ کریں تو جس طرح سے آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیا ہے, وہ روایتیں وہ اپنی جگہ ایسی ہیں کہ جب بھی سنی جاتی ہیں دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. بتائیے ذرا. نحمد نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ. آپ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حسن و جمال و کمال کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس پرفتن دور میں میری دل سے یہ دعا ہے کہ پروردگار حسن مصطفیٰ کے صدقے آپ کو بھی, آپ کے چینل کو بھی چار چاند لگائے اور یہ بہاریں جاری اور ساری رہیں. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حضرت مفتی صاحب ارشاد فرماتے, قرآن مجید فرقان حمید نے کہا سراجم منیرہ, یعنی چمکتا ہوا چراغ قرار دیا یہ قرآن مجید فرقان حمید نے. ازواج مطہرات میں آپ دیکھیے تو ہماری پہلی ماں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کثیراً کثیرا, ان کی بابت یہ روایت ہم تک پہنچی ہے اور کتب میں یقیناً موجود ہے. آپ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی امانت اور دیانت کو دیکھا, یہ تو سب کو معلوم ہے, لیکن جس سفر پر حضور روانہ ہو رہے ہیں پہلی مرتبہ تو کسی نے ام المومنین سے یہ کہا, اس وقت آپ ملیکۃ العرب ہیں, نبی علیہ السلام کے عقد میں نہیں آئی, نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابت کہ اس نوجوان کو بھیج رہی ہیں, یہ اتنا تجربہ کار نہیں ہے اس بابت کہ یہ کاروبار جا کے کر سکے. تو حضرت سیدہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کا جواب یہ تھا کہ یہ اتنے روشن چہرے والا ہے کہ اس کے چہرے سے یہ آیا ہے کہ نہ یہ کوئی ادھر ادھر کی بات کرے گا اور نہ مجھے نقصان پہنچائے گا. میں دیکھتی ہوں کہ اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ میرے کاروبار میں فائدہ ہی فائدہ ہے. یعنی کتنا احترام تھا سیدہ کی نظر میں سرکار علیہ السلام کا کہ ان کے چہرے سے یہ محسوس ہو رہا ہے, چہرے سے یہ محسوس ہو رہا ہے. اور اس پر کسی نے بڑی خوبصورت بات کی, وہ یہ کہ چہرے سے ان کو صرف اپنا کاروبار بھی نظر نہیں آ رہا تھا بلکہ حضرت سیدہ خدیجہ کو دنیا اور آخرت میں اپنی عزتیں بھی اس چہرے میں نظر آ رہی تھی. اور آپ نے سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق ان کی بات کی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی وہ پیاری رفیقہ حیات ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے بعد ایک طویل عرصہ حیات پائی, اور جو بھی نبی علیہ السلام کی بابت پوچھنے کے لیے لوگ آتے تو آپ انہیں اکثر جو ہے وہ بتایا کرتی کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کیا ہے, آپ کا جمال کیا ہے, آپ کا کمال کیا ہے. ایک دن آپ کوئی چرخہ کاٹ رہی تھی اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے کسی کام میں مصروف تھے. میں محبت کی دنیا کا آدمی ہوں اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی علیہ السلام کون سا کام کر رہے تھے, بہرحال نبی علیہ السلام کسی کام میں مصروف ہیں اور اس حال میں نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی پر پسینے کے چند قطرات ظاہر ہوئے. تو سیدہ ام المومنین نے اپنے کام سے جب توجہ ہٹی اور نبی علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھا تو وہ مبہوت ہو گئی. توجہ طلب بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ صبح و شام دیکھتی تھی, اور جس شخصیت کو ہر لمحہ ہر لحظہ دیکھا جائے, بار بار دیکھا جائے, تو وہاں کوئی انہونی نظر نہیں آتی. اس کو دیکھ کے آدمی مبہوت نہیں ہوتا, پہلی مرتبہ کوئی چیز آپ پر ظاہر ہو تو آپ حیران اور پریشان ہوتے ہیں, لیکن ام المومنین نے دیکھا تو وہ مبہوت ہو گئی. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھنا پڑا, عائشہ کیا ہو گیا, کہاں کھو گئی ہو؟ تو ام المومنین نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے پسینہ مبارک جو آپ کی پیشانی پر ظاہر ہوا اس کے قطرات کے حسن و جمال نے مجھے مبہوت کر دیا ہے. اور پھر ابو کبیر حضری تارے محسوس ہوتے ہیں مجھے, نور کے تارے. اور حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم
کے متعلق کہا کہ ابو کبیر حضلی ہوتا تو اس کے اشعار کا صحیح مصداق آپ ہوتے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے متعلق ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں لم یصف واصف قط الا شبہ بالقمر لیلۃ البدر۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں جس کبھی کسی نے بھی آپ کا کبھی کوئی وصف بیان کیا ہے تو وہ آپ کو 14ویں کے چاند کے ساتھ تشبیہ دینے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بابت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ایک موقع پر خواتین کو بیان کر رہی تھی کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو جس کسی نے دیکھا اس کو اس میں اپنا آپ نظر آیا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام آئینہ ہے، اور آئینے میں جو اپنے اندر آدمی کے ہوتا ہے وہ اس کو نظر آتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر حسن کی بابت حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے دروازے پر، ظاہر ہے کہ یہ گھر میں موجود ہے، نبی علیہ السلام کے حرم میں موجود ہے، ام المومنین کا یہ بیان موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے دروازے پر پروانوں کی طرح میں نے نبی کے غلاموں کو دیکھا جو ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کے لیے موجود رہتے اور گھنٹوں موجود رہتے کہ نبی علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھا جا سکے، اور جب نبی علیہ السلام کے چہرے کو وہ دیکھ لیتے صحابہ کرام علیہم الرضوان تو وہ حیران اور پریشان ہوتے اور حسن و جمال مصطفیٰ کی وہ عظمتوں کے گن گایا کرتے۔ وہ کسی نے کیا خوبصورت کہا، میں یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے دیدار کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ صحابہ تو نماز میں بھی حضور کے رخ انور کو دیکھا کر۔ اور دیکھیں نا وہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہماری ماں یہ فرماتی ہیں نا کہ مصر کی عورتوں نے تو یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، اگر وہ میرے آقا کا رخ انور دیکھ لیتے تو اپنے دلوں پہ جو چھریاں چلا دیتی۔ اسی لیے کہا تھا نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ذرا اب یہ بتائیے کہ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئیے ذرا سرکار کے غلاموں کی طرف ہم چلتے ہیں، اور غلاموں میں بھی ہم سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظاہر آپ نے جس طرح سے آپ کا سراپا بیان کیا، پھر حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ جو ہجرت کا واقعہ ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ سرکار کو دیکھا، لیکن وہ سراپا کیسا ان کے وجود پہ نقش ہوا اور کیسا انہوں نے بیان کیا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم احسن الخالقین کے احسن الخلق ہیں، اللہ، اور آپ کی صورت کو جو بھی دیکھتا اگر بدبختی اس کا مقدر نہ ہوتی تو وہ آپ کا ہی ہو جاتا تھا۔ جیسے ابو جہل کی تھی، ابو جہل نے دیکھا وہ تو بدبختی اس کا مقدر تھی، لیکن جب صحابہ نے آپ کو دیکھا تو وہ آپ کے ہو گئے، جیسا کہ حضرت نے بھی ذکر کیا کہ لمحہ لمحہ دیکھنے کے لیے وہ گھنٹوں کھڑے رہتے تھے کہ ایک نظر پڑ جائے۔ اسی طریقے سے اب دیکھیں کہ حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پہلے شوہر کے صاحبزادے، بالکل ٹھیک۔ تو یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک باروب اور عظیم المرتبت شخصیت تھے۔ آپ کا چہرہ 14ویں کے رات کی طرح، 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور آپ کے سر انور پر ایک اعتدال کے ساتھ آپ کا سر انور جو وہ بڑا تھا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو بال مبارک تھے یہ قدر خم تھے، اور جب یہ بڑے ہوتے تو کان کی لو سے تجاوز کر جاتے تھے، یعنی نہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، ایک حد تک تھوڑے سے خمدار تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ کا جو رنگ مبارک تھا یہ بڑا چمکدار تھا۔ اللہ آگے بیان کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی پیشانی کشادہ تھی، ابرو جو ہے وہ بھی خمدار تھے، بالکل ملے ہوئے نہیں تھے بلکہ درمیان میں کچھ فاصلہ تھا، اور ایک مبارک رگ تھی۔ جب سرکار علیہ السلام جلال میں تشریف لاتے تو وہ رگ جو ہے وہ چمک جایا کرتی تھی، ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ پھر مزید فرمایا کہ بینی شریف ایسی تھی کہ اگر کوئی دور سے دیکھتا تو اس کو ایسا محسوس ہوتا کہ بلند ہے، اور سرکار علیہ السلام کی بینی مبارکہ یعنی ناک شریف جو ہے وہ قدر بلند تھی اعتدال کے ساتھ۔ اللہ۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا کہ آپ کی جو داڑھی شریف تھی یہ بھی گھنی تھی، بال بھی اس میں کافی سارے موجود تھے، آپ کا رخسار مبارک کی ہموار تھا، دہن اقدس ایسا تھا کہ سرکار علیہ السلام کا دہن اقدس
بہت زیادہ طویل بھی نہیں تھا، بہت زیادہ مختصر بھی نہیں تھا، اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ کشادہ تھا. اور آپ کے جو دانت مبارک تھے اگلے، اس میں قدرے فاصلہ تھا. اور وہ یہ فاصلہ ایسا تھا، یہ میں اپنی طرف سے آگے ایڈ کر رہا ہوں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تو اس میں سے نور نکلتا. اچھا یہ آپ نے ایڈ تو کیا، لیکن بات یہ ہے کہ کئی صحابہ نے بیان کیا کہ سرکار جب گفتگو فرماتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے دانے مبارک سے جو ہے نور نکل رہا ہے. یہ میں اس کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ اس روایت میں نہیں ہے. اچھا اس روایت میں نہیں ہے، یہ میں دوسری جگہ سے ایڈ اس لیے کیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو واقعہ ہے اس طرف بھی اشارہ ہو جائے. بالکل کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ کے مسکرانے سے کمرہ روشن ہو گیا اور آپ کو وہ سوئی وہاں پہ مل گئی. وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، یعنی سوزن سوئی کو، سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. جی پھر آگے کہتے ہیں کہ گردن مبارکہ جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بلند تھی اور اعتدال کے ساتھ باریک تھی، بہت زیادہ موٹی نہیں تھی کہ جو معیوب محسوس ہو. پھر بیان فرمایا کہ اعضاء مبارکہ جو تھے وہ آپ کے پرگوشت اور معتدل تھے. پٹھوں تک کے بارے میں ذکر فرمایا کہ وہ بھی بڑے مضبوط اور قوی تھے. پھر کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی بلندی سے نیچے اتر رہا ہے. یہ حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا. اب آتے ہیں حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف. ان کا اصل نام جو ہے وہ عاتقہ بنت خالد تھا اور یہ مقام قدید پر اپنے خیمے میں رہتی تھیں اور جو بھی وہاں سے گزرتا اس کی مہمان نوازی. بالکل ٹھیک ہے. اب ہجرت کے موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خیمے کے پاس سے گزرے، وہاں پر کچھ دیر قیام فرمایا تو ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، تو انہوں نے معذرت کی. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بکری رکھی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں، اس کا دودھ لے لیا جائے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اگر آپ کے اس کے دودھ نکلے تو آپ لے لیں. تو سرکار علیہ السلام وہ دودھ اس وقت اس کیفیت میں نہیں تھی، بڑی لاغر بکری تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے، بکری کے تھنوں پر ہاتھ لگایا تو وہ دودھ سے بھر گئے. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دودھ دوہا اور جو آپ کے ساتھ جتنے رفقا موجود تھے سب کو پورا ہوا، اور اس کے بعد حضرت ام معبد کے گھر میں جتنے برتن موجود تھے وہ سب کے سب بھر گئے. اور اس وقت جو ہے وہ ان کے شوہر ابو معبد باہر گئے ہوئے تھے. ٹھیک. جب وہ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ دودھ بھرے ہوئے تو پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا دودھ، ہماری بکری تو ایسی لاغر تھی، یہ دودھ تو نہیں آ سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص آئے تھے، بڑی مبارک شخصیت تھے، ان کے کرم سے یہ ہوا ہے. تو حضرت ابو معبد نے کہا کہ کہیں وہ تو نہیں جن کو قریش ڈھونڈ رہے ہیں، ذرا ان کا حلیہ بتانا. یہاں پر پھر جو ہے وہ حضرت ام معبد نے حلیہ بیان کرنا شروع کیا کہ رأیت رجلا ظاہر الوداعۃ وملیح الوجہ وحسن الخلق. کہتی ہیں کہ میں نے ایک ایسا شخص دیکھا کہ جس کا حسن بڑا نمایاں تھا، جس کی تخلیق بڑی حسین تھی، جس کا چہرہ بڑا ملاحت والا تھا. پھر آگے انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا اور ذکر کرتے کرتے بیان کیا کہ ان کے جو پیٹ تھا وہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا، متوازن تھا. ان کی گردن جو ہے وہ بڑی زبردست تھی، قد بڑا متجاوز تھا. جب وہ گفتگو کرتے تو ان کی گفتگو واضح ہوتی تھی، جب وہ کلام کرتے تو ان کے کلام میں بالکل کوئی بیہودہ کلام نہ ہوتا، کوئی فضول کلام نہ ہوتا، کام کی بات ہوتی. پھر وہ کہتی ہیں کہ جب وہ کلام کرتے تھے تو ان کے رفقا اس کو غور سے سنتے تھے. جب کسی کام کا حکم دیتے تو وہ فوراً اس کی حکم کی تعمیل کرتے. اور پھر وہ بڑے رفیق تھے، اپنے رفقا کے ساتھ بڑے شفیق تھے، نہ بڑے قابل رشک بھی تھے، قابل احترام بھی تھے، تلخ رو نہ تھے اور سخت کلامی نہ کرتے تھے. اور آخر میں یہ بات ضرور ذکر کروں گا کہ ام معبد یہ کہتی ہیں کہ جس بکری پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس رکھا، جب سن 14 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور اس وقت سخت قحط آیا تو وہ بکری ہمیں اس وقت بھی دودھ دیتی تھی اور ہم اس کے دودھ سے مستفید ہوتے تھے. سبحان اللہ. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال. کیا کہنا. سبحان اللہ. ناظرین کرام یہ صرف ذکر، میں نے آپ سے کہا نا صرف ذکر کر سکتے ہیں، اس کو بیان نہیں کر سکتے صاحب. اور بس وہی بات ہے جو ابتدا میں مفتی صاحب نے کہی کہ ذکر کر کے بھی اپنے الفاظ کو رفعت دینے کی کوشش کریں گے. درود پاک سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں. لارڈس کی جب آپ کو انشاءاللہ ہم بتلانے جا رہے ہیں وہ انتہائی دل کو چھو لینے والی روایات ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو کائنات کے اس چاند کے گرد ستاروں کی مانند رہتے تھے، ان ستاروں نے کائنات کے چاند کو کیسا دیکھا، کیسا محسوس کیا اور کیا بیان کیا. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں ان ستاروں کی بارگاہ میں جو ستارے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تارے ہیں، یعنی جو کائنات کے ستارے ہیں، اور وہ کس انداز سے یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال بیان کرتے ہیں. یقین مانیے قربان جائیے صاحب، ہماری آل اولاد قربان ہو جائے ان ہستیوں کے اوپر کہ جنہوں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا، اور جنہوں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظارہ دیکھا. مفتی صاحب ذرا بتائیے، حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ستاروں کی نگاہ میں جو کائنات کے حسین ترین ستارے ہیں اور کائنات کے سب سے عظیم چاند کو جو دیکھ رہے ہیں، بتائیے ذرا. امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شمائل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں یہ ایک بڑی خوبصورت اور لطیف بات لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سمیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں نے جب بھی جو کچھ بھی بیان کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے لیے، وہ سب محض تمثیل ہے. حقیقتاً حسن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنا ناممکن ہے. ناممکن. لہٰذا یہ تذکرہ جو ہے یہ باعث سعادت اور برکت ہے، اور جس نے جو لفظ ارشاد فرمائے صحابہ کرام نے اور بعد ازاں اشاق نے، تو وہ لفظ بھی تمثیلاً ہے، اور اپنے فہم کے مطابق. اپنے فہم کے مطابق. اچھا، یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کرام، جیسے ابھی تذکرہ گزرا، کسی صحابی سے پوچھا بھی آقا علیہ السلام کا حسن مبارک کیسا تھا، انہوں نے کہا جی تلوار کی مانند تھا. کسی نے کہا جی جیسے چاندی کو ڈھال کر کوئی بنایا گیا ہو. اللہ. کسی نے کہا جی چاند اتر آیا ہو. کسی نے سورج سے تشبیہ، کسی نے سورج سے تمثیل دی اور تشبیہ دی. تو یہ سب کیا تھا؟ یعنی وہ اس صحابی کی نگاہ میں جو شے سب سے زیادہ حسین تھی، جو شے سب سے زیادہ پیاری تھی، تو انہوں نے اسی کو منسوب کر دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے ساتھ. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو کما حقہ لفظوں کے پیرائے کے اندر بیان کرنا یہ ناممکن سی بات ہے. اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی حسن مبارک پر کتنے پردے اور حجاب ڈال رکھے ہیں. عرفاء کہتے ہیں کہ 70,000 سے زیادہ پردے حسن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہیں. اور یہ بشریت یعنی جسم مبارک یہ بھی ایک پردہ ہے حسن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حتیٰ کہ نورانیت بھی آپ کے حسن حقیقی پر ایک لباس، پردہ اور حجاب ہے. حقیقی حسن مبارک جو ہے وہ آئینہ حسن خداوندی ہے، جسے رب نے اپنا آپ دیکھنے کے لیے ہی تخلیق کیا. اللہ اکبر. لہٰذا جو کچھ ان پردوں سے ظاہر ہوا، وہ جس آنکھ نے جو دیکھا تو لفظوں کا سہارا تو لینا پڑا. اس لیے چاند کہاں، سورج کہاں، چمکتا ہوا سورج کہاں. یا جیسے آپ نے روایت بیان کی حضرت جابر بن سمرہ کی، وہ کتنی دیر چاند کو، رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر موازنہ کرتے رہے، اور پھر کہا آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کی کیا بات. اللہ اکبر. دیکھیے آقا علیہ السلام. اور اسی طرح صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کے چہرہ انور اور اس کے حسن و جمال کو قرآن مجید کے ورق کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے. کانہ ورقۃ المصحف. جب آقا علیہ السلام علالت میں تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پر کھڑا فرمایا، تو پھر آپ نے نظارہ کرنا چاہا تو صحابہ کرام حالت نماز میں تھے. اور یہ حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ وَهُمْ فِي صَلَاةٍ وَهُمْ فِي صُفُوفِ الصَّلَاةِ، وہ نماز میں داخل ہو چکے تھے. اور آقا علیہ السلام نے ایسے بائیں طرف سے
چہرہ انور ظاہر فرمایا تو صحابہ کہتے ہیں جیسے ہمارے سامنے مصحف کھل گیا ہو، جیسے ہمارے سامنے قرآن کھل گیا ہو، قرآن کا ورق. اب دیکھیے قرآن کا ورق ایک تو یہ ہے جو آپ کو مجھے کاغذ نظر آتا ہے، صحابہ کی آنکھ حسن قرآن کو دیکھ رہی تھی، وہ حسن کلام الہی کے ساتھ اس کو تشبیہ دے رہے تھے. اور یہ تو قرآن تو اللہ کی ایک صفت کا ظہور ہے، صفت کلام، اور حضور تو اللہ رب العزت کی تمام صفات کا مظہر ہیں، حتیٰ کہ خود ذات الہی کا مظہر ہیں. اس لیے انہوں نے بھی تشبیہ دی کہ کانہ ورقۃ مصحف. تو اچھا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک کی کشش کا یہ عالم تھا. حسن مبارک کا تذکرہ تو ماشاءاللہ حضرت نے بیان فرمایا، حضرت ام معبد کی روایت میں، دیگر صحابہ کرام کی روایت. اور کیا تھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام ایسے وقت میں باہر تشریف لائے اپنے حجرہ مبارک سے جس وقت میں بالعموم آپ تشریف نہیں لایا کرتے تھے. تو ہم نے دیکھا تو حیران ہوئے بھی اس وقت میں کیسے تشریف لائے. تو تھوڑی ہی دیر گزری کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. گویا آقا علیہ السلام نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ کوئی مجھے بیتاب ہے دیکھنے کے لیے، تو آپ باہر تشریف فرما ہوئے. چونکہ انہوں نے بھی تو آ کر اس وقت میں دروازہ کھٹکھٹا کے تو آپ بیجا نہیں بلانا تھا. تو آقا علیہ السلام خود آ گئے. تھوڑی دیر میں حضرت عمر آ گئے. آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیسے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ کے چہرہ انور کی زیارت کے لیے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب کیسے آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات تو یہ ہے کہ بھوک لگی تھی تو دل نے چاہا اس کا اس وقت ایک ہی علاج ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر بھوک بھی مٹائی جائے، پیاس بھی مٹائی جائے، اور حضور کے حسن و جمال سے اپنے سینوں کو منور کیا. آپ یہ دیکھیے نا واقعات تو کئی ہیں، ظاہر ہے یہ تو اس کے لیے تو کئی پروگرام صحیح. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی عالم تھے، ایمان لائے. سرکار علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لا رہے ہیں، سب استقبال کر رہے ہیں، ساری نگاہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کو دیکھنا چاہتی ہیں. اور اس وقت پہلا دیدار آپ نے کیا، آپ نے پکار کے کہا کہ نہیں یہ چہرہ جو ہے جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. بلکہ وہ دیکھیے نا علامہ صاحب کہ وہ جب آپ نے اونٹ کا سودا کیا مدینے سے باہر بستی میں، اور جب آپ اونٹ لے کے چل دیے تو وہ اونٹ دینے والے جو ہے پریشان کہ جی ہم نے سودا کن سے کر لیا. تو وہ عورت جو پردے کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی تھی اس نے پکار کے کہا کہ نہیں یہ چہرہ جو ہے وہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، میں ضمانت لیتی ہوں اس بات کی کہ تمہارے پیسے لوٹ کے آئیں گے. اچھا اب ذرا یہ بتائیے کہ جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشتاق رہتے تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو اگر میں کہوں کہ ہم بیان کرنا چاہیں تو یقیناً یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن کیسا آپ کا سراپا دکھتا تھا؟ سننے والے اس وقت سننا چاہتے ہیں، آپ کا مبارک حلیہ ذرا بیان کیجئے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بابت ابھی چونکہ مفتی صاحب بات کر رہے تھے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی، تو سیدنا صدیق اکبر تو وہ ہیں کہ جن کا ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن وظیفہ چہرہ مصطفیٰ کی اور حسن مصطفیٰ کو دیکھنا اور زیارت کرنا تھا. اللہ اکبر. خود کہا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب چیز یہ ہے کہ النظر الی وجہک، نظر میری ہو، چہرہ نبی کا ہو اور ہر لمحہ میں اس کو تکتا رہوں. یہ صحابہ کرام میں وہ صحابی ہیں جو اعلان نبوت کے بعد اول تا آخر تقریباً حضور کے ساتھ رہے، لیکن ساتھ رہتے رہتے خواہش یہی ہے. اللہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی شخصیت وہ ہے کہ نہ آپ کا قد بہت لمبا اور نہ چھوٹا، یعنی درمیانہ قد تھا، اور دکھنے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال کا پیکر تھے. اللہ. اور آقا علیہ السلام ایسے تھے لم ارا قبلہ ولا بعدہ، یعنی آقا علیہ السلام سے پہلے بھی ایسا کوئی نہیں آیا اور نہ حضور کے بعد کوئی ایسا آ سکے گا. حضرت برا ابن حازب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے متعلق یہی کچھ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا کو دیکھا تو حضور جیسا ہم نے کوئی اور نہیں دیکھا، اور ہمارا یہ گمان غالب ہے کہ اس جیسا کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا، ان جیسا ہو ہی نہیں. اور اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بنایا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، صفِ انبیاء میں بھی حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس اعتبار سے
وہ جداگانہ ہے کہ آپ صف انبیاء میں بھی سب سے زیادہ جدا اور ممتاز ہیں، اور دیکھنے والے قیامت کے دن بھی حضور علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ جتنے نورانی لوگ ہیں ان سارے نورانی لوگوں میں یہ جو سراپا ہے، یہ جو حسن و جمال ہے، لگ یہ رہا ہے کہ باقی سب کو اس جسم اطہر سے خیرات مل رہی ہے۔ ان کے جسم حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا وصال پر انوار ہو گیا۔ محترم جنید بھائی، تو نبی علیہ السلام کے دیدار کرنے والے، جن کو ہر لمحہ حضور علیہ السلام کو دیکھنا نصیب تھا، اب وہ مچلنے لگے کہ ہم کریں تو کریں کیا، جائیں تو کدھر جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، حضرت انس ابن مالک بیان کرتے ہیں، دیگر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہماری پیاس بڑھ جایا کرتی تو ہم حضور علیہ السلام کی تصویر کو دیکھنے کے لیے بے تابانہ آگے بڑھتے۔ وہ تصویر ناظرین آج کی کوئی تصویر نہیں تھی، وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے تھے، وہ جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے، امام حسین تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان ان دونوں کو ملا کر دیکھا کرتے اور کہتے ان کو دیکھنے کے بعد ہمیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا جو ظاہری حسن ہے، جس کی ابھی بات ہوئی، حضرت ام معبد کیا کہتی ہیں؟ وہ یہی کہتی ہیں کہ جب دور سے دیکھتے تو ہمیں باوقار نظر آتے، اور جب قریب آتے تو اور زیادہ ہمیں ان میں حسن، جمال اور کمال نظر آتا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا حسن یہ ظاہری طور پر، اور اگر باطنی بات کی جائے تو وہ انسان کامل، صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت ابن عربی کہتے ہیں کہ انسان کامل وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ دوسری رائے نہیں ہے۔ وسلم بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کیا کمال بات لکھتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرور و خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ اقدس مثل آئینے کے ہو جایا کرتا تھا، اور اس میں اشیاء کا عکس نظر آیا کرتا تھا، اور دیواریں آپ کے چہرے میں نظر آتی تھیں۔ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حسن و جمال عطا کیا کہ جس کو ہم ظاہر بیان کر ہی نہیں سکتے، لیکن وہی بات کہ ہر ایک نے اپنی دانش، اپنے علم، اپنے فہم اور اپنے عشق کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کیا۔ ذرا بتائیے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم اکابرین امت کی بات کریں تو کیا کس طرح سے بیان کیا؟ پھر شورا حضرات نے جو کچھ لکھا صاحب وہ کمال لکھا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے رخ انور کے متعلق یا حسن و جمال کے متعلق بیان کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ لیکن اس کے باوجود ہر ایک نے ثناخوان مصطفیٰ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے کچھ نہ کچھ کوششیں کی ہیں۔ سب سے پہلے میں اکابر امت کی حیثیت سے اور شعراء کے سردار کی حیثیت سے حضرت حسان بن ثابت کا ذکر گو کہ آپ نے پہلے کیا ہے، لیکن میں دوبارہ کرنا چاہوں گا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی جب انہوں نے مدحہ فرمائی تو سرکار نے انہیں دعاؤں سے نوازا۔ اللہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ اے حبیب آپ کے جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ کے جیسا جمال والا کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے مبرہ پاک پیدا کیا گیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کو ایسا پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اس بیان کے جواب میں، اس شعر کے جواب میں آپ کو دعاؤں سے نوازا کہ یا اللہ حسان کی جبریل کے ذریعے مدد فرما۔ پھر آپ آگے آ جائیں، دیگر آپ شعراء کو دیکھیں تو اس میں امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آتا ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا، جب قصیدہ بردہ شریف لکھا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں بھی چادر مبارک سے نوازا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ منزہ عن شریک فی محاسنہ، کہ ان کا حسن ایسا ہے کہ یہ اپنے محاسن میں شریک سے منزہ ہیں، کوئی اور ان کے محاسن میں شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہی بات ہے کہ جو حضرت نے بھی ذکر کی کہ جتنی بھی تمثیل بیان کی ہیں وہ صرف سمجھانے کے لیے ہیں، باقی یہ چیزیں سرکار کے حسن میں شریک نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو آگے یہ خود وجہ بیان فرماتے ہیں کہ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ، کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس میں جو حسن کا جوہر رکھا ہے نا وہ منقسم نہیں ہو سکتا، وہ تقسیم ہی نہیں ہو سکتا، یہ حسن کسی اور کو دیا ہی نہیں جا سکتا۔
اسی کی طرف جو ہے وہ امام احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ پھر یہی امام احمد رضا خان صاحب جب سرکار علیہ السلام کے حسن کی تمثیل ذکر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے جب تماثیل ذکر کی جاتی ہے نا اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے، جہان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ پھول کا سردار ہوتا ہے گلاب، گلاب کے اندر ہوتے ہیں کانٹے، اگر آپ اس کانٹے کو پھول کو چھونا چاہیں گے کانٹا آپ کو نقصان پہنچائے گا، یہ عیب ہے۔ شمع کے اندر دعائیں، دعا ہر ایک کو راس نہیں آتا، یہ اس کا عیب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ پھول ہے لیکن خار سے دور ہیں، یہ شمع ہیں لیکن دھوئیں سے دور ہیں۔ آخر میں ایک بات پیر مہر علی شاہ صاحب کی صرف یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ کہا کہ اس صورت نو میں جان آنکھاں کہ جانے جہاں آنکھاں، اس صورت کو میں جان کہوں یا جانوں کا جہان کہوں، سچ آنکھاں تے میں رب دی شان آنکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ سچ یہ ہے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے جس سے ساری شانیں بنی ہیں۔ اور آخر میں بس یہ کہوں گا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب۔ بالکل صحیح۔ اب آخر میں بھی کچھ کہہ دیتا ہوں کہ گیسوئے مشکی کے خوابوں پر ختن صدقے کروں۔ یہ ختن یعنی اس علاقے کے ہرن بڑے مشہور تھے اور اس کی ناف سے جو نکلنے والا مشک تھا وہ انتہائی یعنی قیمتی مشک تھا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ گیسوئے مشکی کے خوابوں پر ختن صدقے کروں، سرخی لب کے تصور میں یمن صدقے کروں، اور دھیان میں آئے جو دندان مبارک کی چمک، آفتاب عمر کی ایک ایک کرن صدقے کروں، اور سایہ سرکار پہ دنیا کا ہر سایہ ہو نثار، قامت اتھر پہ ہر سر و سمن صدقے کروں، اور اپنے آقا کا تبسم یاد ہے عاصم مجھے، کیوں نہ ہر خار زمانہ پر چمن صدقے کروں۔ ہمارے ساتھ رہے ناظرین، درود پاک سرکار کی بارگاہ میں لوٹ کے انشاءاللہ نعت شریف آپ نے ضرور ہمارے ساتھ رہنا، آپ کو سنوائیں گے، تو بس سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ملک معروف شناخت جناب غلام صابر یوسفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ وقت سمجھ گیا، آئیے مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان
تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو اسر کیا، گئے ہوئے دن کو اسر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، سباب چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، سباب چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين